بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج 26 فروری ہے، دن ہے سوموار کا اور سال ہے 2024۔ میں آج آپ کی یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے ملاقات کروانے لگا ہوں چیف مسافر صاحب سے۔ مجھے آج ایک سفر کرنا تھا اور اس سفر میں جب میں ٹکٹ لے کے بس میں داخل ہوا، ٹکٹ بھی کیا لینا، اس نے کرایہ بس کے اندر ہی لینا ہے۔ اور جب میں یہ جو آپ کے سامنے چیف مسافر صاحب بیٹھے ہیں ان کے پاس بیٹھنے لگا تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھانے سے یا بیٹھنے سے منع کر دیا۔ میں نے ان کے پاس بیٹھنے کو اس لیے ترجیح دی تھی کہ یہ صاحب جو تھے میل تھے اور بسوں میں عام طور پر خواتین بھی آتی ہیں، تو میں نے کہا کہ ہم چلو دو مرد ہیں اکٹھے بیٹھ جائیں گے، خواتین آئیں گی تو وہ اپنی جگہ پہ بیٹھتی جائیں گی علیحدہ۔ لیکن ان صاحب نے یہ جو ان کا بھی آپ چٹکی بجانا دیکھیں گے، یہ چٹکی بجاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے پاس آپ نہیں بیٹھ سکتے اور کہیں اگر جگہ ہے تو بیٹھے، نہیں بیٹھنا تو نہ سفر کریں۔ خیر، میں نے ان کے جو نیکسٹ ان کی بیک سائڈ پہ سیٹ ہے اس پہ بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ ان کو دیکھنے لگ گیا۔ یہ پوری سیٹ پہ جیسے اب بیٹھے ہیں بالکل ایسے ہی بیٹھ کے باہر کے جو نظارے ہیں ان سے محظوظ ہو رہے ہیں، لیکن جو ان نظاروں کے اندر سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سگریٹ جو ہے وہ بجھنے نہیں دی۔ اب جب میں نے ان کو ایک سے دو سگریٹس کے مرغلوں سے تنگ آ کے ان سے گزارش کی کہ جناب محترم آپ سگریٹ ضرور پئیں، میں آپ کی سگریٹ کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتا، تو آپ مہربانی کریں کہ کم از کم کچھ وقفہ زیادہ کر لیں، اور یہ جو دھواں آپ میرے منہ پہ چھوڑ رہے ہیں یہ تھوڑا سا اس پہ وقفہ بھی پیدا کریں۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی میں کوئی تیڑے کولو لے کے پیندا پیا، میں تو اپنے پیسے نہیں پیندا پیا۔ میں کہا یار مہربانی کر، بے شک اپنے پیسوں سے پی، لیکن اس کے باوجود قانون بھی ہے کہ بس میں مسافر بس میں سگریٹ پینا منع ہے۔ اب میرا اس کو صرف اتنا کہنا کہ جناب یہ بس جو ہے یہ پبلک ٹرانسپورٹ میں ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر سگریٹ پینا جو ہے وہ قانون کے لحاظ سے منع ہے، قانون کے اعتبار سے منع ہے۔ تو محترم جناب، سارے جتنے چیفیں ہیں ہمارے ملک کے، جس میں ہر قسم کے چیفیں شامل ہیں، ان کے لیے یہاں سے آگے جو ہے یہ بات انتہائی اہم ہے کہ اس بندے نے وہ گالیاں نکالی قانون کے نام پہ اور قانون کی عملداری اور عمل درآمد کے نام پر کہ رہے نام اللہ کا۔ کاش آپ میں سے کوئی اس بس میں سفر کرے اور اس بس میں اس سیٹ پر، جس سیٹ پر میں بیٹھا ہوں یہاں پر بیٹھ کر اسی طرح کے کسی اور چیف مسافر کی جو رفاقت ہے اس سے محظوظ ہو، تو آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ گراؤنڈ پر کیا صورتحال ہے۔ گراؤنڈ پر وہ صورتحال ہے کہ یہ وہ ڈنگی گالیاں نکال چکا ہے تمام قسم کے قوانین کو، چاہے وہ مسافروں کے لیے ہیں چاہے وہ باقی جتنے بھی ہیں۔ اس نے وہ الفاظ، میں اس کے بس میں نہیں تھا کہ یہ واپس پیچھے ہٹ کے مجھے تھپڑ مارتا، تو جب معاملہ بڑھ گیا تو پھر کنڈکٹر اور جو ڈرائیور تھا انہوں نے مداخلت کی اور انہوں نے بھی اس کو منع کرنے کے بجائے مجھے کہا کہ آپ خاموش ہو جائیں، چھوڑ دیں، قانون کیا ہے کیا نہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، آپ اس وقت فی الحال معاملے کو جو ہے وہ بڑھاوا نہ دیں۔ تو معزز چیفان صاحبان، آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ جو کہ آپ کے اوپر لچھن ہیں، جو کرتوت آپ کر رہے ہیں، ان کا جو ٹرکل ڈاؤن ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر اب ہر بندہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے گلے پڑ رہا ہے۔ بات تو اتنی سی تھی کہ میں اس کے دھوئیں سے تنگ تھا اور میں نے اس کو گزارش کی، آرام سے گزارش کی کہ مہربانی کریں آپ دھواں جو ہے وہ کم سے کم چھوڑیں۔ روڈ پہ جو گاڑیاں دوڑ رہی ہوتی ہیں ان کا دھواں تو پتہ نہیں کوئی چیک کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کے دھوئیں کو تو کوئی چیک کرنے والا ہے نہیں یہاں پہ میرے خیال میں پورے پاکستان میں۔ جب یہ بندے دھواں چھوڑتے ہیں تو ان بندوں کے دھواں چھوڑنے پہ اگر ان سے گزارش کی جائے کہ جناب اپنا دھواں کم سے کم چھوڑیں، تو یہ بندے کے گلے کو پڑنے کو آ جاتے ہیں۔ اور حالات جو ہیں اس نیج پہ جو ہیں وہ کس نے لائے ہیں، کیسے لائے ہیں۔ اب آپ اس کی عمر دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو اس وقت یہ صاحب ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے، تو تب سے اب تک یہ اس کی حالت ہے اور اس کی اب سگریٹ کو سٹائل سے، جس سٹائل سے یہ لے رہا ہے
اور جس دیدہ دلیری سے یہ لے رہا ہے یہ آپ لیں تو مہربانی کریں جو چیفیں ہیں وہ سارے کے سارے ان چیزوں کو بھی دیکھیں. آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر کے دیکھیں. چلو بسوں کا گندا ہونا یا بسوں کا میلا ہونا علیحدہ بات ہے، عام آدمی جو ہے اس کی حالت اس حد تک کیوں آ گئی ہے، یہ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ میرا خیال میں یہ آپ کے سوچنے کا کام ہے. عملی طور پہ آپ کبھی نہ کبھی وہ تو سائیکل چلا کے تو اب جنت کا راستہ لے چکا ہے. اب آپ لوگ ہیں، آپ لوگ بھی کبھی کبھار کیا مسئلہ ہے، آپ لوگوں کو پسو کاٹتے ہیں. آپ لوگ کیوں جو ہے وہ جب یورپ میں آپ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ آپ ویگنوں کے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے چوانیاں ٹانیاں واپس لے رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھ نہیں چکے؟ تو یہاں پہ آپ لوگ پبلک ٹرانسپورٹ میں کیوں سفر نہیں کرتے؟ کریں ذرا. آپ امپلیمنٹ ہوتا ہوا قانون اور قانون کی بات کرنے والے کے ساتھ جو اشر ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ دیکھیں تو آپ لوگوں کو لگ پتہ جائے گا. سامعین و ناظرین، یہ کوئی 4 سے 4.5 گھنٹے کا سفر تھا، اور اس سفر کے ایک بڑے حصے میں یہ جو ہمارے چیف مسافر صاحب ہیں انہوں نے نہ تو اپنے ساتھ کسی دوسرے بندے کو بیٹھنے دیا، نہ ہی انہوں نے اپنے سگریٹ کے اندر کسی بھی قسم کا وہ ایک لمبا جو وقفہ ہوتا ہے وہ لینا گوارا کیا. یہ اگر ان سے بات کی بھی تو اس بات کے اوپر بھی انہوں نے اپنی ضد، اپنی انا اور اپنے اس میں مرحولے میں اڑا دیا سارا کچھ. اور یہ جو صورتحال ہے یہ ہمیں برداشت کرنی پڑی، کم از کم مجھے اور میرے ساتھ جو دوسرے صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان کو. اور یہ ساری کی ساری صورتحال مجھے نہیں لگتا کہ یہ صرف اس بس کا المیہ ہے، یہ یہاں پر ہو سکتا ہے ہر دوسری بس کا المیہ ہو، ہر تیسرے مسافر کا المیہ ہو. تو یہ گراؤنڈ پہ جو صورتحال بگڑتی جا رہی ہے، یہ بگڑ چکی ہے. اس کے ذمہ داران ہمارے تمام وہ چیفیں ہیں جو مختلف اداروں کے چیف ہیں. اب ان چیفوں کو سوچنا چاہیے کہ جب اگر وہ خود قانون پہ عمل نہیں کر رہے تو یہ زمین پہ جو موجود عام بندہ ہے، یہ میرے خیال میں کوئی ہارڈلی اس کی 40 سے 45 سال ایج ہوگی، اور اس 40 سے 45 سال کے عرصے کے اندر یہ پیدا بھی ہوا، بڑا بھی ہوا، اور اس نے جو کچھ دیکھا اس کو واپس یہ اسی کا اظہار بھی کر رہا ہے. بہرحال جی، یہ جو ہمارے چیف مسافر ہیں ان کی مرضی ہے کہ یہ انڈے دیں یا بچے دیں، کیونکہ چیف جو ہوئے. تو ویسے پاکستان کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر سفر کرنے والے جو ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ دوران سفر جو ہے وہ سگریٹ نہ پئیں. مگر یہ کسی دور کتاب کے اندر تو لکھا ہوا ہوگا، یہاں میدان کے اندر زمین پر نہ تو کوئی عمل کرنے کے لیے تیار ہے، نہ ہی اس چیز کو سننے کے لیے تیار ہے. اس چلتی بس کے اندر اس اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا اظہار میں اگر کسی بھی فورم پہ کرنا چاہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ پورے پاکستان کے اندر کسی جگہ پر میری بات کوئی بھی سننے والا ہوگا. اس لیے کہ یہ ہر کسی کے نزدیک یہ معمولی سا جرم ہے کہ جی سگریٹ ہی تو پیا نا یار، خیر کیا ہو گیا تجھے. جبکہ اگر اسی وجہ سے مجھے جو ہے وہ نزلہ زکام اور پھر اس سے آگے بات بڑھ جائے تو اس طرف کسی کا دھیان نہیں جانا. اس کو رفع دفع کرنا ہے، اور رفع دفع یہاں پر گاڑی کے اندر ہی ہو گیا ہے. بہرحال جی خیر، چیف مسافر صاحب جو ہیں وہ خوش رہیں جیسے رہنا چاہیں، کیونکہ دوسرے سارے چیف خوش ہیں تو یہ بھی خوش رہیں. ویڈیو کو لائک کر لیں، ویڈیو کو دوستوں سے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب اگر کر لیں تو اچھی بات ہے. اپنی جو آپ کی رائے ہے اس کا جو اظہار ہے وہ ضرور کمنٹس کی شکل میں کریں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ملتے ہیں بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.